الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یسرنا القرآن نام کے ساتھ تفسیر کا لیسن نمبر 4.94 ہے، یعنی چوتھے سورہ کا لیسن نمبر 94 اور تھیم ہے سورہ نساء آیت 136. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں. یا ایہا معنی ہے اے لوگو، او یو، الذین جو، ہو، آمنو الف میم نون سے روٹ ورڈ ہے، معنی ایمان لائے، بلیو یا بلیوڈ. آمنو الف میم نون سے معنی ایمان لاؤ، بلیو. باللہ الف لام ہا سے معنی اللہ پر، ان اللہ. برسولہ را سین لام سے ہے، معنی اور اس کا رسول. اینڈ ہز میسنجر. والکتابی کاف تا با سے ہے، معنی اور کتاب. اینڈ دا بک الذی جس کو، وچ نزلہ نون زا لام سے ہے، معنی نازل کیا. ریویلڈ علی یعنی پر، آن. رسولہ را سین لام سے ہے، معنی اس کا رسول. ہز میسنجر. والکتابی کاف تا با سے ہے، معنی اور کتاب. اینڈ دا بک الذی یعنی جو، وچ انزلہ نون زا لام سے ہے، معنی اس نے نازل کیا. ہی ریویلڈ من سے مراد سے، فرام. قبل قاف با لام سے معنی قبل، پہلے، بیفور. ومن یعنی اور سے. اینڈ ہو ایور. یکفر کاف فا را سے ہے، معنی انکار کرے، ڈس بلیوس. باللہ اللہ کا. ان اللہ. وملائکتہ میم لام کاف سے روٹ ورڈ ہے، معنی ہے اور اس کے فرشتے. اینڈ ہز اینجلس. وکتبہ کاف تا با سے ہے، معنی اور اس کی کتابیں. اینڈ ہز بکس. ورسولہ را سین لام سے ہے، معنی اور اس کے رسول. رسول کی جمع رسول ہے. اینڈ ہز میسنجرس. والیومی یا واو میم سے ہے، معنی اور دن. اینڈ دا ڈے. الآخر الف خا را سے ہے، معنی آخرت، دا لاسٹ. فقد تو یقیناً. دین شیورلی. ضلع زواد لام لام سے ہے، معنی بھٹک گیا. ہی ہیز لاسٹ دا وے. ضلالن زواد لام لام سے ہے، معنی گمراہی، اسٹرینگ. بعیدہ با عین دال سے معنی بہت دور، فار اوے. فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں. یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو. آمنو باللہ ورسولہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. والکتاب الذی نزل اور اس کتاب پر جو اس نے نازل کی. علی رسولہ اس کے رسول پر. والکتاب الذی انزل اور اس کتاب پر جو نازل کیا. من قبل اس سے قبل. ومن یکفر باللہ اور جو اللہ کا انکار کرے. وملائکتہ وکتبہ اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا. ورسلہ والیوم الآخر اور اس کے رسولوں کا اور روز آخرت کا. فقد ضل ضلالا بعیدا پس یقیناً وہ بہت دور کی گمراہی میں بھٹک گیا. کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں. اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے نازل کی، اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو نازل کیا اس سے قبل. اور جو اللہ کا انکار کرے اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور روز آخرت کا، پس یقیناً وہ بہت دور کی گمراہی میں بھٹک گیا. فریز بائی فریز انگلش ٹرانسلیشن دیکھیں. یا ایھا الذین آمنو او یو ہو بلیو. آمنو باللہ ورسولہ believe in Allah and His Messenger. والکتاب الذی نزل and the book which He has revealed. علی رسولہ on His Messenger. والکتاب الذی انزل and the book which He revealed. من قبل to those before Him. ومن یکفر باللہ and whoever disbelieves Allah. وملائکتہ وکتبہ and His angels and His books. ورسلہ والیوم الآخر and His messengers and the last day. فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا then indeed he is gone far astray. Complete translation دیکھیں. O you who believe in Allah and His Messenger and the book which He has revealed on His Messenger and the book which He revealed to those before Him. And whoever disbelieves Allah and His angels and His books and His messengers and the last day, then indeed he is gone far astray. تفسیر آیت دیکھیں. آیت کا پہلا حصہ ہے یا ایھا الذین آمنو آمنو اے ایمان والو ایمان لاؤ. اللہ تعالیٰ یہاں دو قسم کے لوگوں سے مخاطب ہیں
اول تو وہ منافق جو بظاہر ایمان لاتے ہیں لیکن ان کا قلب ایمان سے محروم رہتا ہے تاکہ کچھ مسلمانوں سے دنیاوی فائدہ اٹھا لیں. یعنی آیت کے اس حصے میں دو قسم کے لوگوں سے خطاب کیا گیا ہے. اول تو وہ لوگ ہیں جو منافق ہیں، یعنی جو بظاہر ایمان لاتے ہیں لیکن ان کے قلب میں کوئی ایمان نہیں ہوتا، ظاہر تو مسلمان ہوتا ہے لیکن باطل کفر میں مبتلا ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم ایمان لا لو، ورنہ وہ صرف ظاہری مسلمان ہو کر مسلمانوں سے کچھ دنیاوی فائدہ حاصل کرنا چاہتے تھے اور موقع کی طاق میں رہتے ہیں کہ ان کے خلاف سازشیں کر کے انہیں ختم کر دیں یا اسلام کی شمع بجھا دیں. یعنی ہمیشہ ہر وقت مسلمانوں کے خلاف سازشیں اور اسلام کے خلاف سازشیں کرنے میں یہ لوگ مصروف رہتے تھے. یہ لوگ ہمیشہ مسلمانوں کی صف میں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی خبریں ان کے دشمنوں تک پہنچانے کا کام کیا کرتے تھے. یعنی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع یہ لوگ ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے. اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ کب تک یہ ظاہری ایمان کام آئے گا، حقیقی معنوں میں ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں، کتابوں اور فرشتوں پر اور ان میں دیے گئے احکامات کے مطابق زندگی گزارو. یعنی اللہ تعالیٰ منافق لوگوں سے فرماتے ہیں کہ کب تک یہ ظاہری ایمان ان کے کام آئے گا. یعنی دنیاوی زندگی میں چند معاملات میں وقتی طور پر تو ان کا دکھاوا کام آ جائے گا لیکن ہمیشہ کے لیے وہ لوگ نقصان میں رہیں گے، ابدی طور پر وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایمان لائیں اللہ پر، اس کے رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر اور اللہ کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں، یعنی اللہ کی بندگی کریں. آیت کے اسی حصے کو ایک بار پھر فوکس کیا گیا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ. آیت کے اس حصے میں دوسری جماعت جس کو خطاب کیا گیا ہے وہ ہیں کمزور ایمان مسلمان. یعنی دوسرا جو گروپ ہے جس کو اللہ تعالیٰ ایڈریس کر رہے ہیں یہاں پر، یہ مسلمان ہیں جن کا ایمان بہت ہی کمزور ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مومن بندے کے قلب میں ایمان کے ساتھ یقین بھی ہونا چاہیے. یعنی مسلمان تو اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دے، حق بات کو تسلیم کر لے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ حق بات اس کے دل کی گہرائیوں تک پہنچے، بلکہ اس کے عمل سے ظاہر ہو کہ اس بندے کو اللہ پر ایمان کے ساتھ اس کی ذات پر یقین بھی ہے. یقین کے بھی 3 درجات ہوتے ہیں. اول درجہ علم الیقین ہے، یعنی بندہ اگر اس بات پر یقین رکھتا ہے جس کا اس کو علم دیا گیا ہے تو اس کو علم الیقین کہا جاتا ہے. یعنی جو بات بندے کے نالج میں آئی ہے وہ بات پر اگر بندہ یقین رکھتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ علم الیقین ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک یہ علم پہنچایا کہ اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، تمام پیغمبر اسی کے بھیجے ہوئے ہیں. قرآن، تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم علیہ السلام وغیرہ اللہ کی کتابیں ہیں. قیامت کا دن ہوگا، یوم حشر ہوگا، حساب کتاب ہوگا، جنت و دوزخ ہوگی، فرشتوں کی موجودگی، تقدیر جو اللہ نے لکھ رکھی ہے. یہ تمام باتیں ہمارے علم میں آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور ہم ان پر ایمان لائے اور یقین کیے. اس کو علم الیقین کہتے ہیں، یعنی علم پر یقین. ہمارے نالج میں یہ بات آئی اور ہم نے اس پر ایمان لایا اور یقین کیا تو ہمارے یقین کو علم الیقین کہیں گے. دوسرے اور اس سے اعلیٰ درجے کا یقین ہے عین الیقین. عین آنکھ کو کہتے ہیں اور عین الیقین سے مراد اس بات پر یقین کرنا جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. یعنی اگر کسی کے علم میں یہ بات ہے کہ آگ جلاتی ہے اور اس بات پر اس کو یقین ہے تو یہ اس کا علم الیقین ہے. لیکن اگر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ آگ کسی کو جلا رہی ہے تو پھر یہ عین الیقین ہے. یعنی ہم کسی چیز کو آنکھوں سے دیکھ کر یقین کرتے ہیں تو یہ عین الیقین کہلاتا ہے. مثلا جب موسیٰ علیہ السلام کے دور کا جادوگر سامری نے جبرائیل امین علیہ السلام کو گھوڑے پر سوار دیکھا تو یہ اس کا علم الیقین ہے. اس کا ذکر آیا ہے سورہ طٰہٰ میں، قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. کہا میں نے وہ چیز دیکھی تھی جو دوسروں نے نہ دیکھی، پھر میں نے رسول کے نقش قدم کی مٹی ایک مٹھی میں لے کر ڈال دی اور میرے دل نے مجھے ایسی ہی بات سجھائی. یعنی اس نے بنی اسرائیل کے لوگوں کا سونا ایک جگہ جمع کر کے اس کو پگھلا کر بچڑا بنایا اور اس میں یہ مٹی ڈال دی، چونکہ اس نے دیکھا تھا کہ جبرائیل امین موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے ہیں اور ان کے گھوڑے کا نقش قدم کہاں ہے. وہاں سے اس نے مٹی اٹھائی تھی جو ایک عجیب تاثیر رکھتی تھی. تو یہ چونکہ اس نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا تو اس کے یقین کو عین الیقین کہیں گے. یہاں ایک حدیث دیکھتے ہیں. دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک مرتبہ سورج گہن ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف پڑھا رہے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جگہ پر میں نے وہ تمام چیزیں دیکھ لی ہیں جن کا مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا، حتیٰ کہ میں نے جنت بھی دیکھ لی ہے. جب تم لوگوں نے مجھے آگے بڑھتے دیکھا تو اس وقت میں جنت میں سے انگوروں کا ایک خوشہ لینا چاہتا تھا، اور جس وقت تم نے مجھے پیچھے ہٹتے دیکھا اس وقت میں نے دوزخ دیکھی تھی
کہ وہ خود اپنے آپ کو کھائی جاتی ہے۔ میں نے اس میں عمرو بن لحا کو دیکھا جس نے سب سے پہلے بتوں کے لیے جانور وقف کرنے کی رسم نکالی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت بھی دیکھی اپنی آنکھوں سے اور دوزخ بھی دیکھی، یہاں تک کہ دوزخ میں اس نے ایک ایسے شخص کو جلتے ہوئے دیکھا جس نے بتوں پر جانور کو ذبح کرنے کی رسم نکالی۔ اس حدیث سے ہم کو یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنت بھی دیکھا، جہنم میں بھی دیکھا اور جہنم میں کسی کو جلتے ہوئے بھی دیکھا، تو یہ عین الیقین ہوا۔ یہاں ایک اور حدیث دیکھیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج گرہن ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف پڑھائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے کوئی چیز پکڑی، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ کسی قدر پیچھے ہٹ گئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جنت نظر آئی تھی، میں نے اس میں سے خوشہ پکڑ لیا، اگر اسے توڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس سے کھاتے رہتے۔ یہاں اس حدیث سے ہم کو یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جنت دیکھی نہیں بلکہ اس کے میوے کو ہاتھ لگایا تاکہ اس کو توڑ لیں، تو یہ حق الیقین ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جنت دیکھی نہیں بلکہ اس کے میوے کو پکڑ لیا تاکہ اس کو توڑ لیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین دراصل حق الیقین تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ اس بات کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجربہ کرا دیتے تھے۔ ایک اور مثال دیکھیں، یہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ جنت سے میوہ بھیجا کرتے تھے جو آپ کے پاس بیت المقدس میں محراب میں رکھا ہوتا تھا۔ محراب اس کمرے کو کہتے ہیں جہاں پر لوگ معتکف ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے بی بی مریم علیہ السلام کا بھی بیت المقدس میں ایک کمرہ تھا جس کو محراب کہا جاتا ہے۔ تو جنت کا میوہ محراب میں رکھا ہوتا، جب کبھی آپ کے کفیل حضرت زکریا علیہ السلام جو رشتے میں آپ کے خالو بھی تھے، بی بی مریم کی کفالت کے لیے آتے اور دیکھتے کہ وہاں پر پہلے ہی سے میوہ رکھا ہوتا، پوچھتے بی بی مریم سے کہ کہاں سے آیا ہے، تو آپ فرماتی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اللہ نے جنت کا میوہ آپ کے لیے بھیجا ہے جو کہ عموماً بے موسم کا ہوا کرتا تھا۔ بس ان کو ان کے رب نے بوجہ احسن قبول فرما لیا اور عمدہ طور پر ان کو نشو نما دیا اور حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کا سرپرست بنایا۔ جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس عبادت خانے میں تشریف لاتے تو ان کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں پاتے اور یوں فرماتے کہ اے مریم، یہ چیزیں تمہارے واسطے کہاں سے آئیں؟ وہ کہتی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئیں، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ مثال میں بھی حق الیقین کی طرف اشارہ ہے، یعنی بی بی مریم کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر حق الیقین تھا، آپ کو اللہ کی موجودگی پر اور جنت دوزخ پر آپ کو یقین تھا، بلکہ جنت کے میووں پر تو آپ کو حق الیقین تھا۔ بی بی مریم کی طرح اگر ہم کو بھی حق الیقین ہو جائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہمارا یقین حق الیقین ہو جائے تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی جیتے جی جنت کا میوہ کھانے کو دے دیں، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مریم علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ آیت کا آخری حصہ دیکھیں، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو اللہ کا انکار کرے اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور روز آخرت کا، پس یقیناً وہ بہت دور کی گمراہی میں بھٹک گیا۔ یہاں کفار و مشرکین سے خطاب ہے کہ اگر وہ حق آنے اور حق پہچاننے کے بعد بھی اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، بلکہ ملائکہ کی موجودگی کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی کتابوں کے نزول کا انکار کرتے ہیں، یہاں تک کہ آخرت کا حساب کتاب کا اور جنت و دوزخ کا انکار کرتے ہیں، تو پھر وہ گمراہی میں بہت دور بھٹک گئے ہیں۔ بہت دور بھٹکنے سے مراد حق سے اتنا زیادہ دور کہ حق کا راستہ انہیں اب نظر آنا ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی ذات سے کفر کرتا ہے بلکہ فرشتوں کی موجودگی سے، اللہ کی کتابوں سے، اللہ کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرتا ہے، ان کا انکار کرتا ہے، تو پھر وہ حق سے بہت دور بھٹک گیا، یعنی اتنا دور بھٹک گیا جہاں سے اس کو حق کا راستہ بھی نظر نہیں آتا۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ اللہ تعالیٰ منافقوں سے کہتے ہیں کہ بظاہر ایمان لانے کے بجائے حقیقی معنوں میں ایمان لاؤ۔ کمزور ایمان لوگوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں ایمان میں مضبوطی لاؤ، اس کے احکامات پر مضبوطی سے قائم رہو۔ ایمان پر مضبوطی سے قائم رہنا بالغیب پر یقین رکھنے سے ہی ممکن ہے۔ یقین 3 قسم کا ہوتا ہے، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ جس علم پر یقین ہے وہ علم الیقین ہے، جس کو آنکھوں سے دیکھا ہے وہ عین الیقین ہے، اور جس کو تجربہ کیا ہے وہ حق الیقین ہے۔ ہمارا بالغیب پر ایمان حق الیقین ہونا چاہیے، تب ممکن ہے کہ اللہ ہم کو بھی اپنی آنکھوں سے دکھا دے، یعنی جس پر ہم نے ایمان لایا اس کو اپنی آنکھوں سے دکھا دے یا جیتے جی جنت کا میوہ ہی کھلا دے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔